السلام علیکم محمد عافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے اگر کوئی ویڈیو بنائی ہو جس میں آپ نے یہ بتایا ہو کہ کسی اور کے بہاف پہ حج اور عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، مجھے اگر کوئی اس طرح کی شارٹ سی آپ یا تو اسٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے مل جائے، میں آپ کو اسی طرح سے ٹیگ کر دوں گی جیسے کرتی ہوں، یا پھر آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہو تو میں اس میں سے پھر وہ جو ہے وہ کاٹ لوں گی، کلپ کاٹ لوں گی اپنی ویڈیو کے سپورٹ کے لیے کہ کسی اور کے بہاف پہ حج اور عمرہ کرنا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اوکے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس سے پہلے کہ سمیر عزیز کے سوال کا جواب دوں، آپ لوگوں کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے چینل نو ٹی وی جدہ پر اللہ کے فضل و کرم سے 1,00,000 سبسکرائبر جمع ہو گئے۔ جی ہاں، اور بہت خوبصورت تحفہ جو میری پشت پر آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک گلدستہ، یہ امریکہ سے ہمارے چینل کے ویور نے بھیجا ہے۔ آپ کے تحفے کا، آپ کی محبتوں کا اور آپ کی نوازشوں کا بہت شکریہ۔ ہر اس ویور کا، اس سپورٹر کا جو اس چینل کو اپنی کسی بھی طریقے سے سپورٹ پیش کرتا ہے، میں تہہ دل سے آپ تمام کا ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کار خیر میں آپ کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو مل کر دین اللہ کو فروغ دینے، اس کی نشر و اشاعت کرنے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا اس چینل کو سبب بنائے۔ آپ بھی اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو جوائن ممبرشپ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں رہنے والے حضرات STC پے کے ذریعے بھی اسے اپنی سپورٹ اور تحفوں سے نواز سکتے ہیں۔ یہ امریکہ سے تحفہ اس کارڈ کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور بہت خوبصورت میسج اس میں لکھا ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کانگریچولیشنز آن یور اچیومنٹس، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیس یور ہول فیملی، آمین، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیس یو ود ہیلتھی ہیپی لانگ لائف فل آف ایمان، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلیس سسٹر مائی وائف with quick recovery and شفا کاملہ۔ تھینک یو سو مچ۔ اس طرح کے خوبصورت تحفے ہمیں جب موصول ہوتے ہیں نا تو ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی سپورٹ کا ہر اس چینل کے ممبر کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس چینل کو ہر مہینے کم ہی صحیح لیکن سپورٹ دیتا رہتا ہے۔ اب میں سمیرہ آپ سے مخاطب ہوں۔ چینل متعدد مسائل پر گفتگو کرتا ہے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ اس سوال کو آپ نے پیش کیا۔ اس سے قبل کہ میں آپ کو سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز سنواؤں، صحیح ابو داؤد میں حدیث نمبر 1810 ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے اور سوال کیا: اللہ کے رسول، میرے باپ بڑے بوڑھے ہیں، حج عمرہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی سواری پر بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج عمرہ کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمرہ بھی حج ہی کی طرح ایک عبادت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان، دونوں کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان دونوں احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جس کو وہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ جو سفر نہ کر سکتا ہو عمر کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اس کے لیے اس کی طرف سے حج اور عمرہ کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی اور روایت ہے، قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی، مگر اسے
حج کیے بغیر موت آ گئی، آیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں یا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو۔ مجھے بتاؤ اگر تمہاری ماں کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اللہ کا حق بھی ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ لائق ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ حج نظر ہے، اور نظر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کوئی نظر مانی اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر پورا کیے بغیر مر جائے تو ایسی صورت میں اس کے اولیاء میت کی طرف سے نظر پوری کریں گے۔ ایک دوسری روایت میں ماں کے بجائے بہن کا بھی تذکرہ ملتا ہے، جس میں کہا گیا کہ میری بہن نے نظر مانی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی حکم دیا کہ آپ اس کے بدلے حج کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کہہ رہا ہے لبیک عن شبرما، حاضر ہوں اللہ لبیک عن شبرما۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ شبرما کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا بھائی ہے یا میرا رشتہ دار ہے، اس طرح کا جواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کرو، پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ سنن ابن ماجہ میں اس حدیث پہ یہ باب قائم کیا گیا ہے کہ میت کی طرف سے حج کرنے کا بیان۔ تو یہ مختصر سی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اب میں لے کر چلتا ہوں آپ کو سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے، یہی پوچھا جا رہا ہے۔ وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن العمر عن الغير من الموتى اور عاجزین الوصول إلى مكة لكبر السن جائز ہے۔ یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ فلا شک ان العمر عن الغیر، یہاں اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں کہ اموات کی طرف سے یا ان عاجزین کی طرف سے جو کہ مکہ مکرمہ میں سفر نہ کر سکتے ہوں، ان کے بڑھاپے کی بڑے عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی طرف سے عمرہ اور حج کرنا جائز ہے۔ کل حج فلک، تو آپ یہ حج کی طریقے سے ہے، عمرہ بھی۔ فلک ایھا السائل، تو آپ اے سائلہ سمیرہ عزیز سے میں مخاطب ہوں، ان تعتمر عن من شئت، تو آپ بھی اگر ویڈیو بنانا چاہتی ہیں تو شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو یہ کہتے ہوئے سنا صحابی کو لبیک عن شبرما، تو آپ نے پوچھا کہ یہ شبرما کون ہے؟ تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ اپنا کر لیا حج؟ تو پہلے آپ اپنا حج کر لیں، پھر اس کے بعد دوسرے کا کریں، اور یہ جائز ہے۔ المسلمين الموتى وإذا أحرمت تحرم عن الميت كما تحرم عن نفسك۔ تو یہاں اگر آپ کسی فوت شدگان کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتی ہیں یا حج کرنا چاہتی ہیں فَكَمَا تُحْرِمْ عَن نَفْسِكَ، تو اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے، بس جس طریقے سے حج ہوتا ہے، جس طریقے سے عمرہ ہوتا ہے، جس طریقے سے احرام باندھا جاتا ہے، سب کچھ وہی ہے۔ وتنوي العمرة عن الشخص الذي أردت۔ اب وہاں آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ نیت جیسے اس صحابی نے کی تھی نا لبیک عن شبرما، تو وہاں اس نے شبرما کی طرف سے نیت کری تھی، آپ اپنے خالہ کی، ماموں کی، ماں کی، آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، آپ ان کی طرف سے بھی عمرہ اور حج کریں، اور کریں، یہ ان کے لیے ثواب ہوگا۔ اور بلکہ اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ آپ کی والدہ کے حصے میں یہ صدقہ جاریہ بھی شامل ہو جائے۔ والأفضل أن تقول اللهم لبيك عمرة عن فلان، اللہم لبیک عن عمرہ لبیک عمرہ عن فلان، تو آپ یہ کہیے کہ میں عمرہ فلانے کی طرف سے کر رہی ہوں، ماں کی طرف سے کر رہی ہوں یا بہن کی طرف سے کر رہی ہوں، جو بھی۔ هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل۔ تقول عن فلان ونويتها عنه، كفى ذلك ولا حديث له۔ وقد كان عليه الصلاة والسلام يصرح بتلبيته بالنسك،
فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع قال اللهم لبيك عمرة وحجة. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ ہی باندھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت ہے آپ نے جو تلبیہ پکارا اور جو نیت کری اس میں فرمایا اللہم لبیک عمرہ وحجان. تو یہاں اس بات کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے کہ عمرہ اور حج متوفین کی جانب سے کیا جا سکتا ہے، اس کی دلیل موجود ہے. لیکن وہ اعمال جو قرآن خوانی اور گٹھلیوں پر پڑھنا اور 70 لاکھ کلمہ پڑھ کر ان کو بخشنا، وہ اس لیے بدعت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے وہ بے حد ضروری ہے کہ آپ کے پاس اور ہمارے پاس قرآن حدیث سے اس کی دلیل ہو. واللہ تعالی عالم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.